السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، آج آپ کی خدمت میں دو اہم ترین مسئلے لے کر حاضر ہوئے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ، کیا مسجد میں دوسری جماعت بنانا درست ہے؟ اس سلسلے میں پہلے تو بات یہ ذہن میں رکھی جائے کہ اگر مسجد پہنچنے کے بعد پتہ چلے کہ جماعت ہو چکی ہے، نیز یہ بھی یقین ہو کہ اب کہیں پر بھی جماعت نہیں مل سکتی ہے، تو دو صورتیں ہوں گی. پہلی صورت، شرعی مسجد کے حدود سے ہٹ کر کسی بھی جگہ، جیسے مسجد کے صحن میں، اپنی دکان میں یا گھر میں باجماعت نماز پڑھ لے. مسجد شرعی میں دوسری جماعت بنانا درست نہیں ہے. دوسری صورت، شرعی مسجد میں یا کہیں پر بھی تنہا نماز ادا کرنا. یہ دو صورتیں ہیں. لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ یہاں جماعت ختم ہو گئی لیکن دوسری جگہ جماعت مل سکتی ہے، تو اب اس آدمی کو اس دوسری جگہ جماعت کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے وہاں پہنچنا اور وہاں باجماعت نماز ادا کرنا چاہیے. دوسرا مسئلہ، اس کورونا وبا کی وجہ سے مسجدوں میں سوشل ڈسٹینس مینٹین کیا جا رہا ہے اور بوڑھے، ضعیف العمر حضرات اور بچوں کو مسجد آنے سے روکا جا رہا ہے. تو اس صورت میں بوڑھے حضرات کے لیے کیا حکم ہے؟ جیسا کہ یہ بات بتلائی گئی ہے کہ ہر غیر معذور بالغ مرد کے لیے مسجد جا کر فرض نماز جماعت سے ادا کرنا ضروری ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ 60 یا 65 سال کے ضعیف العمر حضرات اگر مسجد جانے کی طاقت رکھتے ہوں تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہوگا. البتہ اس وقت کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے حکومت نے آگاہ کیا ہے کہ بچے اور بوڑھے حضرات مسجد کو نہ جائیں. تو یہاں پر یہ بات جاننا ضروری ہے کہ حکومتوں نے صرف آگاہ کیا ہے، کوئی حکم نہیں دیا ہے کہ اس کے خلاف کرنے پر 60-65 سال کے بوڑھے حضرات کو حکومت کی طرف سے جان یا مال کا نقصان اٹھانا پڑے. اس لیے ضعیف العمر حضرات کو بھی، جبکہ وہ معذور نہ ہو، مسجد جانے کی فکر کرنا ضروری ہے. چند صورتوں میں ضعیف العمر حضرات کو نماز کے لیے مسجد نہ جانے پر گناہ نہیں ہوگا. پہلی صورت، حکومت نے سختی سے حکم دیا ہو اور مسجد جانے والے بزرگ حضرات پر سخت قانونی کارروائی کی جا رہی ہو. دوسری صورت، واقعتاً کورونا وائرس اس محلے میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور واقعتاً 60-65 سال کے ضعیف العمر حضرات کو یہ وائرس لگ بھی رہا ہے. تیسری صورت، حکومت کی جانب سے سختی تو نہیں ہے اور بظاہر کورونا وائرس کے نہ لگنے کا یقین بھی ہے، لیکن مسجد کی انتظامیہ کورونا وائرس کے خوف سے زبردستی بوڑھے حضرات کو روک رہی ہے. چوتھی صورت، دنیا کے اکثر علماء کا اتفاق ہو کہ کورونا وائرس کی وبا ختم ہونے تک بوڑھے حضرات مسجد کو نہ جائیں. تو ان تمام صورتوں میں اگر ضعیف العمر حضرات مسجد نہ جا کر گھر ہی میں نماز پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن ایک سوال پھر یہ باقی رہتا ہے کہ کیا روکنے والے گنہگار ہوں گے؟ اگر واقعتاً کورونا وائرس کی بیماری محلے میں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، محض وہم نہیں ہے اور بوڑھے لوگوں کو متاثر بھی کر رہی ہے، یا بیماری تو نہیں پتہ، لیکن حکومت نے سختی سے آرڈر دیا ہو اور اس کی خلاف ورزی کی صورت میں مسجد کی انتظامیہ پر کارروائی کرنے اور مسجد کو بھی بند کر دینے کا ڈر ہو، یا اگر دنیا کے اکثر علماء کا اتفاق ہو کہ کورونا وائرس کی وبا ختم ہونے تک ضعیف العمر حضرات مسجد کو نہ جائیں، تو ان تمام صورتوں میں اگر بوڑھے حضرات
مسجد کو بوڑھے حضرات کو مسجد میں آنے سے مصلحتاً روکا جائے تو روکنے والے گنہگار قرار نہیں دیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر یہ صورتیں نہ ہوں لیکن انتظامیہ شرعی اصولوں اور جماعت کی اہمیت سے ناواقف ہونے کی وجہ سے محض وہم اور خوف کے سبب بوڑھے حضرات کو یا کسی بھی مصلی کو مسجد میں آنے سے روک رہے ہوں تو پھر یہ لوگ گنہگار قرار دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو توفیق عمل نصیب فرما دے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی اس وبا کو پوری دنیا سے جلد از جلد اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔